کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ابھی بھی اس کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، ابھی بھی ایران کو اسلامی ملک شمار کرتے ہیں۔ بھائی جن کا نہ کلمہ ایک، نہ نماز ایک، روزہ زکوٰۃ کچھ مسلمانوں کے ساتھ ملتی نہیں، پاکستان اور ایران کا جو مذہبی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جدا جدا ہیں، تو پھر ایران جو ہے وہ اسلامی ملک کیسے ہوا؟ اس کے بعد خود خمینی جو ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ انقلاب کا بانی تو یہ ہے، سب سے پہلے بانی انقلاب کے نظریات کو، عقائد کو دیکھا جاتا ہے، اس کی نظریات کیسے ہیں۔ تو یہ جو بانی انقلاب ہے، خمینی ہے، اس نے اپنی کتاب الحکومت اسلامیہ کے اندر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے جو ان کے باقی تمام جتنے بڑے مصنفین گزر گئے مجتہد، اور خمینی نے الحکومت اسلامیہ کے اندر واضح طور پر لکھا کہ وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، کہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے، یعنی یہ چیز ضروری ہے کہ ان لأئمتنا مقاما، ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے کہ لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ ان کے مقام کو کوئی فرشتہ مقرب، کوئی رسول بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو خمینی اس نظریے کا مالک ہے کہ جو نعوذ باللہ اپنے اماموں کو انبیاء سے بھی بڑا درجہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہے کشف اسرار، یہ خمینی کی ہے۔ اس کشف اسرار کے اندر صفحہ نمبر 119 کے اوپر خمینی نے نعوذ باللہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اصلی کافر اور زندیق لکھے۔ جو شخص مسلمانوں کے پیشوا، رہبر و رہنما حضرت ابو بکر اور عمر کو کافر لکھے، اس خمینی کو ہم کیسے مسلمان اور کیسے اسلامی انقلاب کا بانی کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ اسلامی انقلاب کا بانی نہیں بلکہ یہ خالصتاً شیعہ اور کفریہ انقلاب ہے۔ اس کے بعد ہے یہ خمینی کی کتاب وصیت نامہ، اس کا جو ہے یہ صحیفہ انقلاب، اس کے اندر نعوذ باللہ اس نے صحابہ کرام کی توہین کی، اور اسی طرح جو اہل بیت یعنی حضرت حسین کے جو رفقات ہیں ان کی بھی توہین کی، اور حضرت علی کے جو ساتھی تھے ان کی بھی توہین کی۔ اس نے کہا کہ جو آج ایران کے اندر میرے جو ساتھی ہیں، جو میرے جرنیل ہیں، نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے، حضرت علی کے اور حضرت حسین کے زمانے کے لوگوں سے بہتر ہیں۔ تو یہاں صرف نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین نہیں بلکہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کی بھی توہین ہے، اسی طرح حضرت حسین کے جو ساتھی تھے ان کی بھی توہین ہے۔ تو یہ صحیفہ انقلاب یہ خمینی کا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ میں پوری جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عصر حاضر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ملت حجاز، امیر المومنین اور حسین بن علی صلوات اللہ کے زمانہ میں کوفہ و عراق کی قوم سے بہتر ہیں۔ یعنی خمینی کے نزدیک حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو صحابہ تھے، حضرت علی کے زمانے میں ان کے جو ساتھی تھے، حضرت حسین کے جو ساتھی تھے، ان سے نعوذ باللہ یہ ایرانی شیعہ بہتر ہیں۔ تو ان کتابوں کا، ان عقائد اور نظریات کا یہ مالک شخص، اس کو کبھی بھی اسلامی انقلاب کا بانی اور مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں خالصتاً شیعہ، خونی اور کفریہ انقلاب کا بانی تو یہ ہو سکتا ہے، اور باقی ان کی جتنی کتابیں ہیں بالخصوص ملا باقر مجلسی، اس کی کتابوں کے اندر کفر بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس نجفی کی مجلسی کی کتابوں کے متعلق اس نے کشف اسرار کے اندر یہ دعوت دی کہ آپ لوگ جو مجلسی کی کتابیں ہیں، ملا باقر مجلسی، اس کی کتابوں کو پڑھا کرو تاکہ تمہارے عقائد اور نظریات محفوظ رہیں۔ تو جو شخص خالصتاً شیعہ ذہن رکھتا ہو اور اس کا عقیدہ بھی کفریہ ہو، حضرات شیخین کی تکفیر کرنے والا ہو، اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑا درجہ دینے والا ہو، تو وہ کیسے اسلامی انقلاب لا سکتا ہے، یا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بات کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو یعنی کہتے ہیں ہم علماء ہیں، لیکن جب خمینی کی بات آتی ہے نعوذ باللہ اس کو مرحوم تک کہتے ہیں کہ خمینی مرحوم ہے، حالانکہ اس سے بڑا ملعون تو ہے نہیں جو حضرت ابو بکر عمر کی تکفیر کرے، یہ مرحوم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ سادہ لوگ کچھ علماء ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹاؤڈ قسم کے، بکاؤ قسم کے، وہ اس انقلاب کے گن گاتے رہتے ہیں۔ بھائی وہاں پر سنیوں کو کون سے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ آج اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو ایران کی جو سرکاری جو ہے اس کے اندر تو سنیوں کی آبادی چوتھا حصہ دکھائی گئی، باقی سارے شیعہ ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو وہاں پر 40% سنی اہل سنت آج بھی موجود ہیں، لیکن سنی وہاں شیعہ کی آبادی سے زیادہ تھے۔ لیکن جیسے خمینی انقلاب آیا تو زبردستی لوگوں کو سنی سے شیعہ بنایا گیا اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج اگر
ہم اس بات کو آگے نہیں پہنچائیں گے کہ جس طرح وہاں پر خمینی نے ایرانی انقلاب لایا، اسلامی جس کا نام دیا گیا اس کو، اور مسلمانوں پر ظلم کیا، پاکستان کے اندر آج اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ یہی کر رہے ہیں۔ آج جو JDC ہے کراچی کے اندر ظفر عباس کی، جس کو وہ پورے پاکستان میں پھیلانے کا سوچ رہا ہے، یہ JDC بھی اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ یہاں ان لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ پیسے جمع کر کے مسلمانوں کے پھر انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور انہی کو نعوذ باللہ پھر آگے قتل کرواتے ہیں۔ اور یہ راستہ جو ایران کے اندر انقلاب لایا گیا، پاکستان میں اس انقلاب کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک بھی نام لینے والا ہوگا تو کبھی بھی اس انقلاب کو یہاں پر آنے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی، یہاں پر وہ والا راستہ ہموار کر سکے۔ اپنی جان پر کھیل کر کچھ بھی ہو جائے، لیکن حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ایرانی انقلاب کی طرز پر یہاں اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، ہم راہ عزیمت پر ڈٹ جانے والے ہیں۔